اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا حجت اللہ فی عرضی۔ جی تو ساتھیو، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اسلام کی ایک معظمہ، ایک بہت ہی باعزت خاتون کے بارے میں ہے، جنہوں نے اسلام کو طاقت دی، یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ذریعے اسلام کی مدد کی، اسلام کی بالادستی ہر جگہ پر چھا گئی، اور جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت دی، قوت دی۔ وہ کون سی عورت ہے اور اس نے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت دی، اور اس معظمہ کا نام کیا ہے، یہ سارا کچھ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل صدائے مہدی کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ صدائے مہدی کا یہ کارواں اس طرح چلتا رہے اور آپ سب صدائے مہدی کی صدا بن جائیں۔ جی تو چلتے ہیں اب اپنی ویڈیو کی طرف۔ جی ہاں، آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں 10 رمضان المبارک ان کی وفات کا دن ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہیں وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی نانی ہیں۔ آپ عرب کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی، جن کو ملکۃ العرب یا پھر ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا۔ اسلام اب اشاعت سے پہلے آپ کے پاس 70,000 اونٹ تھے، جو کہ مال و دولت سے لدے ہوئے تھے، اور آپ اس کے ساتھ کاروبار کیا کرتی تھیں، اور تاجر آپ کا مال لے کر شام تک جاتے تھے۔ سوچیں کہ وہ کیسی عورت تھی جو کہ طاہرہ اور صدیقہ مشہور تھی، کب؟ جب ابھی اسلام کی اشاعت بھی نہیں سٹارٹ ہوئی تھی، اور وہ کس طرح جو تھا، نہ کوئی میڈیا کا دور تھا اور نہ ہی کوئی ٹیلی فون تھے، نہ کچھ تھا، لیکن پھر بھی وہ کس طرح ذہین عورت تھی کہ وہ پورے عرب سے لے کے شام تک جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے تجارت کیا کرتی تھی، لیکن ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ شام تک چلا کرتا تھا۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں سنا کہ آپ جو ہیں امین ہیں، دیانتدار ہیں، تو اپنا مال آپ کو دیا، اور پھر آپ جب حضرت خدیجہ کے غلام ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعریفیں کی حضرت خدیجہ کے آگے، تو حضرت خدیجہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی خواستگاری کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر جو تھی وہ 40 سال تھی۔ نہیں، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال نہیں تھی، بلکہ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 27 سال کی تھی۔ دوسرا کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے جو ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ شادی شدہ تھی۔ نہیں، آپ شادی شدہ بھی نہیں تھی، بلکہ آپ ایک کنواری تھیں، کیونکہ جس گود میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پلنا تھا، جن کو سیدۃ النساء العالمین کہتے ہیں، صرف عالمین، یعنی یہ نہیں کہ زمین کی وہ سیدہ ہیں حضرت فاطمہ الزہرا، وہ آسمان کی سیدہ نہیں، بلکہ سیدۃ العالمین ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، بلکہ جتنی بھی عورتیں زمانے کی آئیں گی وہ ان سب کی سید و سردار ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس گود میں انہوں نے پلنا تھا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو ہے وہ عورت کسی اور کی بیوی ہو سکتی تھی؟ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ساری زندگی، یعنی تقریباً 27 سال کے عرصہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ آپ کی ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا چیز تھی؟ یہ سارا اس ماں کی گود، ماں کے دودھ کا بھی اثر تھا کہ جناب فاطمہ ایسی گود میں آئی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا آغاز میں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ملیکۃ العرب ہونے کے باوجود اپنی ساری دولت، اپنی ساری جائیداد، جو کچھ ان کے پاس تھا، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، اسلام کے اشاعت میں نچھاور کر دیا۔ اور پھر اس ملیکۃ العرب کا ایسا وقت آیا
کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچا ابو طالب کے ساتھ اور چند ساتھیوں کے ساتھ آپ 4 سال تک شب ابی طالب میں رہے۔ شب ابی طالب کیا ہے؟ شب ابی طالب جو ہے یوں ایک ویرانہ تھا جس میں 4 سال تک کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، اور وہاں پر پتے کھایا کرتے تھے یہ لوگ اور جنگلی جڑی بوٹیاں کھایا کرتے تھے۔ تو جناب ختیجۃ الکبریٰ بھی ادھر یہی جڑی بوٹیاں کھایا کرتی تھیں۔ تو ایک مرتبہ بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ ایک کڑوی، جو کہ ایک زہریلی جڑی بوٹی تھی جس کا اثر جو تھا وہ زہریلا تھا، وہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے کھا لی، اور پھر اسی عرصے میں شب ابی طالب سے باہر بھی یہ لوگ آ گئے تھے، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس بوٹی کا حضرت ختیجۃ الکبریٰ پر ہوتا رہا، اور اس طرح جو ہے وہ آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ سے بہت زیادہ محبت تھی، بلکہ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پریشان ہوتے یا جو ہے آپ کی صحت میں کوئی بیماری یا کچھ ایسا ہوتا تو فرماتی ہیں یا آپ کو کوئی بات ہماری ناگوار گزرتی تو جناب ام سلمہ کہتے ہیں کہ ہم سب کی سب بیویاں جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت ختیجہ الکبریٰ کا ذکر شروع کر دیا کرتے تھے، اور جیسے ہی ہم حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر شروع کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی، اور فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں نے ختیجہ کا ذکر کر کے میرے دل کو تسکین عطا کی ہے، میرے دل کو خوشی عطا کی ہے۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ نے جیسے کہ اپنا سارا مال سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا، اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حامی و مددگار بنی جب آپ کا کوئی حامی و مددگار نہیں تھا، بلکہ آپ کو یتیم عبداللہ کہا جاتا تھا، اور یہی غریبوں میں مال تقسیم کر کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت کی تھی، اور ایسی ہمدم تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی تو آپ کہیں اور نہیں گئے تھے بلکہ آپ جناب ختیجۃ الکبریٰ کے پاس ہی آئے تھے، اور آپ کو آ کے بتایا تھا کہ اس طرح جو ہے فرشتہ نازل ہوا ہے اور میری اس طرح کی طبیعت ہے۔ تو حضرت ختیجہ نے ہی تسلی دی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کے ہمدم مونس و مددگار ہیں، آپ نے آج تک کوئی برا کام نہیں کیا، آپ صادق و امین ہیں۔ اسی طرح حضرت ختیجہ کا جو مال تھا وہ کیسا مال تھا؟ وہ اس دور میں یعنی اسلام سے پہلے بھی وہ پاک و طاہر تھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حضرت ختیجہ کے مال میں وہ پاکیزگی، وہ رزق حلال نہ ہوتا تو کبھی بھی اسلام کی اشاعت کے لیے خرچ نہ کرتے۔ یعنی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ حضرت ختیجہ اسلام کی اشاعت سے پہلے بھی کس درجے پر فائز تھی کہ آپ کا مال طاہر و پاک تھا، آپ کو طاہرہ اور صدیقہ بھی اسی وجہ سے کہا جاتا تھا، اور پھر یہی آپ کا لقب جب آپ کی وفات ہو جاتی ہے تو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو منسوب کر دیا گیا۔ کون سے آپ کے 2 لقب؟ ایک طاہرہ، یعنی طاہرہ کس کو کہتے ہیں؟ طاہرہ کہتے ہیں باکردار، پاک، یعنی جس کے نزدیک جو ہے وہ گندگی نہ گئی ہو، اور صدیقہ جس جیسا کوئی سچا نہ ہو۔ تو یہ دونوں لقب جو ہیں آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ملے۔ تو اگر ہمیں یہ چاہیے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ہم خوشنودی حاصل کریں تو چاہیے ہمیں کہ ہم درود پاک پڑھ کے اور پھر وہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کو ہدیہ کریں، اور اس سے جو ہیں وہ بہت سے مسائل ہمارے حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مونس و مددگار ہو اور ہمیں زیادہ سے زیادہ دین اسلام سمجھنے کی